اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی اور بعد والوں کے سب کے علوم مجھے عطا کر دیے گئے. سب کے علوم، جتنے علوم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے وہ تمام کے تمام علوم محمد رسول اللہ کو تنہا علوم عطا کیے گئے. لیکن آپ کا معاملہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی اندھیری تھی، تاریک رات تھی، چراغ اور بتی نہیں تھی. اللہ کے رسول بستر کے اوپر موجود نہیں. میں نے ٹٹولا تو دیکھا بستر خالی پڑا ہوا ہے. میں نے جو ذرا آگے کو ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ ایسے پڑا جیسا کہ ستون ہے، ستون کے اوپر میرا ہاتھ پڑا. کچھ اور ٹٹولا تو دیکھا محمد رسول اللہ کے پیر ہیں، ورم آ رہا پنڈلیوں کے اوپر. اور راتوں آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے اندر، گرجا بازاری کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں. یہ کیا آقا مدنی کی طاقت تھی، اللہ کے رسول کی کیا تھی؟ علم تھا، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو بخشائے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں. فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں کوئی چیز عطا فرمائی تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جائے کہ ہم اس کے اوپر اکڑ کریں، ہم اس کے اوپر فخر کریں، ہم اس کے اوپر گھمنڈ کریں، غرور کریں. اللہ نے اسی کو بیان فرمایا بلا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو. یہ اچھی چیز نہیں ہے زمین پر اکڑ کر چلنے کی. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. تم تو زمین کے اوپر رحم کے لیے پیدا کیے گئے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. آج عالم جو یہ ہے کہ بس اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں تم سب کو پیس کر رکھوں. محلے کے اندر اگر کسی کو طاقت حاصل ہو گئی تو تمام محلے کو پریشان. شہر میں کسی کو طاقت ہو گئی تو تمام شہر والوں کو پریشان. ملک کے اندر اگر کسی کو حکومت مل گئی تو تمام رعایا اور پبلک کو پریشان. اور دنیا کے اندر کسی حکومت کو اگر چوگراٹ مل گئی تو تمام دنیا کو غلام بنانے کے لیے تیار. اللہ کو بھول چکے ہیں آدمی، خدا کو بھول چکا آدمی، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکا آدمی. وہ اللہ کہ جو دنیا کو پیدا کرنے والا، جو ہمیں چودھری بنانے والا، جو ہمیں اللہ حکومت دینے والا، وہ ہماری حکومتوں کو چھیننے والا بھی نہیں چھین سکتا. ابابیل پرندوں سے خدا نے خانے کعبے کی حفاظت کرائی تو نہیں کرائی؟ نہیں کرائی. ارے عبد المطلب جو خانے کعبے کا متولی تھا، ابرہہ جب فوج لے کر آ رہا تھا یمن کا گورنر خانے کعبے کو مسمار کرنے کے لیے، عبد المطلب اپنے اونٹوں کی تلاش میں جا رہا تھا. یمن کے گورنر ابرہہ کی فوج کے سپاہیوں نے کہا عبد المطلب تو اپنے خانے کعبے کی حفاظت نہیں کر رہا، متولی ہے تو عبد المطلب نے کہا کہ اس کا جو رب ہے، اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. میں تو اپنے اونٹوں کی حفاظت اور اونٹوں کی تلاش میں نکلا ہوں. غرور اور گھمنڈ کے اندر اس نے ہاتھوں سے چڑھائی کی، ہاتھیوں سے. معلوم ہے کیا ہوا؟ ہاتھ میں اللہ کا جلال آیا، جوش آیا اللہ کو. اللہ نے ابابیل پرندوں کو حکم دیا کہ جہنم سے ایٹم بم کی وہ چنگاریاں اور وہ گولیاں لاؤ جو آگ کے اندر بجھی ہوئی ہے، ان کے اوپر ڈالو. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ سورہ فیل کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا. ابابیل پرندوں نے اپنی چونچوں سے، وہ پرندوں نے چونچوں سے وہ بمباری کی ہے کہ وہ ساری کی ساری فوج وہاں نیست و نابود ہو گئی. وہ مالک کل، وہ خالق کل، وہ تمام حکومتوں کا بادشاہ، تمام حاکموں کا حاکم، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کو کفر تو پسند ہے، دنیا کے اندر کفر تو زمین پر رہا، لیکن ظلم کبھی زمین پر نہیں رہا. جب ظلم نے دنیا کے اندر وجود بخشا، دنیا کے اندر وجود میں آیا، اس ظلم کو تباہ کرنے والا بھی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی پیدا ہوا. تو میرے بھائیوں، ظلم سے بچو. اللہ نے بیان فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، منع فرمایا. اللہ نے ممانعت فرما دی. لیکن حج کرنے جاتے ہیں، حاجی ہیں یہاں، حضرت مولانا تو ہیں حاجی نا، حج کیا نا ماشاء اللہ.
خانے کعبے کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں خانے کعبے کے، 7 چکر. حکم یہ ہے کہ ان میں 3 چکر جو لگائے جاتے ہیں وہ اکڑ کر چلو، اپنے کاندھوں کو اس طریقے سے سینہ نکال کر چلو. یہی اکڑ کر چلنے کی ممانعت کی جا رہی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو. لیکن آیا جب طواف کا نمبر خانہ کعبے کے موقع پر حاجی کے لیے وہاں حکم دیا گیا وہاں اکڑ کر چلو، تو شریعت جس کو عادت کہے وہ عادت، اور شریعت جس کو عبادت کہے وہ عبادت. یہاں ممانعت ہے اور وہاں عبادت میں شمار کیا گیا. واجب ہے، واجب. اگر کوئی شخص اکڑ کر نہیں چلے گا تو مسئلہ ہے، مولانا سے پوچھ لینا، واجب کے چھوٹنے سے دم واجب ہو جاتا ہے. واجب ہے 303 چکروں کے اندر اکڑ کر چلنا واجب ہے. تو میرے بھائیوں یہاں ممانعت کی گئی اور وہاں اجازت دی گئی. پتا کچھ نہ ہو، میں اپنے ایسے فرصت نہیں. میرے بھائیوں اس سے مسلمان زندہ نہیں ہو. مسلمانوں نے جب تک کامیابی حاصل نہیں کی، جب تک کہ انہوں نے مجاہدے کی زندگی بسر نہیں کی، تاریخ بتلاتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ 13 آدمی تھے دار ارقم کے اندر، 13 آدمی تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ اذان بھی نہیں دے سکتے، نماز جماعت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اذان بھی دینے کی ممانعت تھی، اظہار بھی نہیں کر سکتے، زنجیر لگا کر رکھتے تھے اندر. رات کے وقت میں پیشاب کی حاجت ہوئی، بیت الخلاء پیشاب خانے اس وقت کہاں گھروں میں تھے. عمار ابن یاسر بیان کرتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ گیا، صفا پہاڑی پر، اور وہاں جا کر جو میں نے پیشاب کیا تو پیشاب کی دھار ایسے پڑی جیسا کہ کاغذ پر پڑ رہی ہے، کھن کھنانے لگی. مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کاغذ پر پیشاب کی دھار پڑ رہی ہے، پیشاب کاغذ ذریعہ علم ہے، یہ اچھا نہیں ہے. پیشاب کرنے سے جب فارغ ہوا تو میں نے اس کو ٹٹول کر دیکھا تو کاغذ نہیں تھا بلکہ چمڑے کا ٹکڑا تھا، سوکھا ہوا. عمار بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دھویا، اس کو پاک کیا. اندازہ لگائیے آپ اس سے نتیجہ نکالیے. عمار ابن یاسر کی طرف کی، اس کو دھویا، پاک و صاف کیا، اور پاک و صاف کرنے کے بعد میں نے اس کو اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا اور دل بہلانے لگا کہ میں کچھ کھا رہا ہوں. کون کر سکتا ہے ایسا آدمی؟ کون کر سکتا ہے؟ وہی تو کر سکتا ہے جس کے اوپر ساقوں پر ساقے گزر رہے ہوں گے، وہی تو کر سکتا ہے نا. یہ تھا حال عمار ابن یاسر کا. لیکن کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے کے بعد میں مکہ بھی وہی قبضے میں، مدینہ بھی انہی کے قبضے میں، سارا عرب ان کے قبضے میں ہوا نہیں ہوا. مادیت سے کچھ ہے، روحانیت ہے جو کچھ ہے. اس مادی دنیا کے اندر خداوند قدوس اپنے قدرت کے نظارے دکھلانا چاہ رہا ہے. آپ بھول رہے ہیں آج تیر کا زمانہ ہے، آج بمباری کا زمانہ ہے، تم بم کا زمانہ ہے، آج فلاں چیز کا زمانہ ہے، آج اس کا زمانہ، آج اس کا زمانہ. کسی چیز کا زمانہ نہیں، زمانہ ہے قرآن کا، زمانہ ہے سنتوں کا. جب سنتوں کے اوپر عمل ہوگا، قرآن پر عمل ہوگا. میرے دوستو آج ہم نے اس قرآن سے منہ پھیرا، آج ہم نے سنتوں کے رسول کی سنتوں سے منہ پھیرا. سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے. حج بھی اللہ نے ہمیں کرا دیا، علم بھی اللہ نے دے دیا، حفظ بھی ہم نے کر دیا، قاری بھی ہم بن گئے، حاجی بھی ہم بن گئے، سب کچھ بن گئے. لیکن جب بیٹے کی شادی ہوگی میں بھی منہ مروڑوں گا، میرا بھی کچھ نام ہو، تھوڑا بہت جہیز ملا ہے نا، مل ہے کچھ نہ کچھ. ورنہ بتلاؤ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے اللہ نے ہمیں حج کرنے کے اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اللہ نے ہمیں اپنا علم دیا، قرآن کی دولت دی، اللہ نے رسول کی سنتوں کی دولت دی. اگر ہم رسول کی سنتوں پر چلیں، ہم پھٹکار ماریں کہ نہیں رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے. شادی اللہ کے رسول نے دی ہے، شادی اللہ والوں نے بھی کی ہے، ہم بھی ایسی کریں گے. آج تو ہم شادیوں کی رسم و رواج کے اندر برباد ہو رہے ہیں، اور برباد نہیں ہو رہے.
ٹیلی ویژن نہیں ہے، کار نہیں ہے، اسکوٹر نہیں ہے، ہیرو ہونڈا نہیں ہے، تو ناک میں دم آ رہا ہے، ترچھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، کوئی شادی نہیں ہے، بیٹا باپ کو گالی بکرا کیسی جگہ پر شادی کر لے، اندھے ہو گئے، تم نے دیکھا نہیں، میری تعلیم کا لحاظ نہیں کیا رہا، میں نے کتنا بڑا قابل ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، اس جلسے کے اندر میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے، اللہ کے واسطے اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے رسول کے بن جاؤ۔ اللہ ہمارا ہے، اللہ کا رسول ہمارا ہے، اگر اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے اپنا دامن لگا لیا، اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، تو انشاءاللہ عزت ہمیں ملے گی اور کامیابی ہمارے قدموں کے اندر ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے سب کی اور سری اپنے من کی، یہ مولویوں کا کام تو دودھ کے بچانے کا، کہنے کا، یہ تو کر ہی رہے ہیں۔ یاد رکھو، میں تو کہہ کر اللہ کے رسول اور اللہ کے سامنے پیشی کر دوں، اللہ میں ان میں گیا تھا، میں نے کہا تھا دوائی دے دی یہ زمین اور دوائی دیں گے یہ در و دیوار، یہ اینٹ اور دارے دوائی دیں گے، میں تو بری ہو جاؤں گا۔ یاد رکھو، ہمارے گھروں کے اندر کامیابی، ہماری بچوں میں کامیابی، خیر اور برکت کا ذریعہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کے احکام کے اوپر عمل کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں۔ گھروں کے اندر خیر برکت ہوگی، بچوں کے اندر خیر برکت ہوگی۔ آج نتیجہ یہ ہو رہا، ہم نے اللہ کے رسول سے منہ موڑا، قرآن سے ناراض کیا، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، نافرمان نہیں ہو رہی۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہمیں تو 1 بجے سے پہلے ہی نیند نہیں آتی، 1 بجے سے تو پہلے ہم کبھی سوتے ہی نہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ لیکن یہ صغرا تو سارے ملاتے ہیں، اس سے صرف صبح نہیں ملایا جاتا۔ صبح کو 9 بجے اٹھتے ہیں، اس وقت اٹھتے ہیں جب شیطان کان میں مونک جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورج سے نکلتے وقت ہوتا ہے تو شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس پیشاب کی غلاظت اور نجاست اور نحوست کی وجہ سے پورے دن اس کے اوپر نحوست طاری رہتی ہے۔ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے، بچے بھی ایسی سو رہے ہیں، بڑے بھی ایسی سو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سے درخواست یہی ہے کہ آج کا یہ جلسہ مدرسہ ذریعہ بنا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم ذریعہ بنے، یہ اساتذہ ذریعہ بنے۔ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ہم عہد کریں، ہم پوری طریقے سے یہاں مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادے کریں کہ ہم دین کے چلنے والے بنیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو دکھائیں گے، دین پر چلیں گے، رسموں کو چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں، انہی کے اوپر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔